کہ یہاں تک ہم اگر ان کی خبر گیری نہیں کر سکتے، ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد نہیں کرتے۔ اور آج سے 1400 سال قبل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں متنبہ کیا، خبردار کیا، بتایا تھا اپنے غلام صحابہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت تمہیں چاہیے کہ تمہارا اتحاد ہو۔ اور اسی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کو ابو داؤد کے اندر بیان کیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى العقلۃ الی قصعتها۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وقت دور نہیں کہ جب سارا کفر متحد ہو جائے اور ان کی کوشش ہوگی کہ مسلمان کو ختم کر دیں، آپس میں یکجا ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے۔ جب تم اس عمل کو ترک کر دو گے، اپنا اتحاد ختم کر دو گے، کفار متحد ہو جائیں گے، تمہاری دعائیں اتحاد ہو جائیں گی۔ ایک تو قبولیت دعا کے لمحات بتائے گے علماء نے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگو، اللہ کا قبول کرتا ہے۔ جمعہ کے دن دعا مانگو، اللہ کا قبول کرتا ہے۔ آزمائش پریشانی کے وقت دعا مانگو، اللہ کا قبول کرتا ہے۔ مظلوم اور اللہ پاک کے درمیان کوئی پردہ ہے نہیں، وہ دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے کسی کو خوشی عطا کر دی، اس موقع پر جس نے اپنے رب کو یاد کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو پریشانی کبھی نہیں ہوتی۔ اب ہمیں اللہ خوشی عطا کرتا ہے، ہم رب کو فراموش کرتے ہیں۔ اللہ نے پھر صحت دے دی، تندرستی دے دی، اور بچے کی شادی ہو گئی، بچے کا کاروبار لگ گیا، گھر تعمیر ہو گیا، جو ترقی اللہ نے عطا کر دی، حالانکہ مجھے چاہیے اللہ کو مسلم ہو جاؤں، لیکن میں ان کو ترک کر دیتا ہوں۔ اسی طرح یہی وجہ ہے کہ جب انسان کی اوقات کو غفلت میں گزار دیتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، یہ جتنی وبائیں آ رہی ہیں، جتنی مسائل و آلام اور پریشانیاں آ رہی ہیں، یاد رکھیں 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دی تھی اور ان کا حل بھی بتا دیا تھا۔ فرمایا یہ قرآن پاک میں موجود ہے لکھا ہوا، اب تم اپنی آنکھوں کا سرمہ قرآن کو تو بناؤ، اپنی آنکھوں کا سرمہ سنت نبوی کو تو بناؤ، اپنے چلنے پھرنے کا معیار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو تو بناؤ۔ اس کو جب تم فراموش کر دیتے ہو، پھر یہی ہوتا ہے تم دعائیں مانگتے ہو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمارے دل سے اٹھنے والے خیالات سے بھی باخبر ہے، یاد رکھیں۔ اور اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا سارا کفر متحد ہو جائے گا، اس وقت اسلام کو چیلنجز ہوں گے، جو ان چیلنجز کے اندر کامیاب ہو گیا وہ سرخرو ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان بالکل کمزور ہوگا، کیا اس وقت مسلمان قلیل ہوں گے، مسلمانوں کی تعداد نہیں ہوگی؟ یا رسول اللہ آج ہم تعداد کے اعتبار سے قلیل ہیں، لیکن ہم کئی سینکڑوں کی تعداد میں دشمنوں کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ اس وقت کیا مسلمان کثیر قلیل ہوں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت مسلمان قلیل نہیں بلکہ مسلمان کثیر ہوں گے۔ یا آقا پھر کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا تمہارے اندر دین کی محبت ہے، تمہارے اندر اسلام کی محبت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد بعض قبائل نے دین اسلام کو ترک کر دیا، مرتد ہو گئے۔ ان کی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے روانہ کیے، جا کر ان کو واصل جہنم کیا۔ تو جن کو جہنم کیا جا رہا تھا، ان کا جو بڑا لیڈر تھا، اس نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ قلیل مسلمان آتے ہیں ہمیں واصل جہنم کر کے چلے جاتے ہیں؟ اس نے کہا بات کا اصل یہ ہے، وہ ایک بندہ آتا ہے نا، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے پہلے میں شہید ہو جاؤں، میرا بھائی بعد میں ہو۔ ہم جب لڑتے ہیں نا، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بچ جاؤں، بھلے میرا ساتھ والا شہید مر جائے، واصل جہنم ہو جائے۔
تو جب اسلام کی محبت اور دین کی تڑپ دل کے اندر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی طرح مدد بھی فرماتا ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان اس وقت کثیر ہوں گے لیکن دل میں موت کا خوف بیٹھ جائے گا، دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی اور یہ لوگ موت سے نفرت کریں گے اور دنیا سے محبت کریں گے، جس کی وجہ سے کفار ان پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ آج بظاہر ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ کفار نے ہم پر غلبہ حاصل کیا ہوا ہے، مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو ترک کیا۔ آج بھی اگر ہم قرآن و حدیث کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، ہماری دعائیں بھی رب تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک نے جیسے فرشتوں کے ذریعے مقام بدر پر مسلمانوں کی مدد فرمائی، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے، مگر بات وہی ہے کہ ہم اپنے حصار سے باہر آئیں۔ ہم نے اپنا ایک حصار قائم کر رکھا ہے، صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کے بعد سو جانا ہے، اور یہی طریقہ جانوروں کا ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اشرف المخلوقات ہونے کے سبب انسان کو بھی چاہیے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بتایا ترتیب دے، عبادات کے معاملات کے ٹائم ٹیبل ترتیب دے۔ اسی طرح سے اپنے اوقات میں سے ایسے اوقات بھی نکالے۔ یہ علماء نے فرمایا ہے کہ جس علاقے کے اندر رہتا ہے اس علاقے سے ہٹ کر ایسے لوگوں میں جا کر دیکھے تو وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہماری دعائیں جو مقبول نہیں ہوتی ان کی جو وجوہات ہیں، ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنا گواش اچھے سے اچھا کر لیا، اپنے معاملات اچھے سے اچھے کر دیے، لیکن جو ساتھ والا مسلمان ہے اس کی میں نے خبر گیری بھی نہیں کی، اس کی خبر گیری بھی نہیں کی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص ہے جو صوم و صلاۃ کا پابند ہے، نیکیاں کرتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے، من لم یہتم للمسلمین فلیس منہم۔ فرمایا ایک ایسا ہے جو کتنے اعمال کر رہا ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جس شخص کو میری امت کا درد نہیں وہ ہم میں سے نہیں، جس کو میری امت کا درد نہیں، من لم یہتم للمسلمین فلیس منہم، کہ جس کو میری امت کا درد محسوس نہیں ہوتا، فرمایا وہ میرا امتی ہی نہیں ہے۔ اگرچہ لوگ کتنا میں حافظ صاحب ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، مساجد کو تعمیر کر دیا ہے، لیکن اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کا درد نہیں ہے، فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نہ صرف والہانہ اس کو محبت کریں بلکہ ان اعمال کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب ہم اپنے اندر کس طرح تبدیلی لائیں؟ ایک بچہ ہمارے میں موجود ہے، بظاہر اس کو دیکھ رہے سارے معاملات ہیں۔ یہ 1400 سال پہلے جو خبر دی گئی تھی کہ ایک وقت ایسا ہے کہ مسلمان تعداد کے اعتبار سے کثیر ہوں گے، زیادہ ہوں گے، لیکن خوف زدہ ہوں گے، ان کے دلوں میں خوف ہوگا، یہ موت سے نفرت کریں گے، دنیا سے محبت کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس کا یہ علاج ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں جب ایسا دور آ جائے تم قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لینا، تم حدیث رسول کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لینا، یہ جتنی بھی آندیاں آئیں گی، جتنے طوفان آئیں گے، سب کے سب تھم جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور اپنی اولاد کی پرورش کے لیے، تربیت کے لیے یاد رکھیے آج بہت زیادہ والدین کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جس طرح سیل فون ہمیں نظر آتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، بظاہر بالکل درست ہوتا ہے، لیکن اغیار میں ایک تو وہ جنگ کی جو فزیکلی ہے، فزیکلی میں دونوں طرفین کا نقصان بھی ہوتا ہے، بات خطایات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اب جنگ کر رہے ذہن کے اعتبار سے، مائنڈ کو چینج کرنے کے اعتبار سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا، اے میرے غلاموں جب ایسا دور آئے تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا اور ایسے لوگوں کی صحبت کو ترک کر دینا، ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار نہیں کرنا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، میرے بچے کے پاس سیل فون ہے، مجھے نہیں پتا وہ کس کو سنتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کس کو فالو کرتا ہے، میں اس کے ظاہر کو دیکھتا ہوں، میرے بیٹے کا ظاہر اچھا ہے، اس کا اندر اس کا سوچ تبدیل ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ گھر میں بے برکتی کے اسباب میں سے ایک سبب فقہاء نے یہ بھی فرمایا، اگر بچہ یا کوئی بھی شخص بالغ
گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، تو فرمایا اب گھر کے اندر بے برکتی ہی ہے، برکت نہیں آئے گی۔ تو ہم میں اس کو ظاہر کو دیکھ رہا ہوں، ظاہر اس کا اچھا ہے، سارے معاملات درست ہیں، لیکن اس کا باطن تبدیل ہو چکا ہے۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں آج مسلمان ہی ہوتے ہیں جو اسلامی شعار پر اعتراض کرتے نظر آتے ہیں۔ بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سود کے اندر ہیلر کی دلیلیں لائی جائیں، معاذ اللہ، شراب کے اندر ہیلر کی دلیلیں لائی جائیں۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان لوگ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا مائنڈ چینج ہو چکا ہے، اور مائنڈ کس نے چینج کیا ہے؟ اغیار نے چینج کیا ہے، غیروں نے چینج کیا ہے۔ انہوں نے کہا فزیکلی تو معاملات ہو نہیں پا رہے ہیں، اب ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے اندر جا کر ان کے بچوں کے ذہن تبدیل کریں، پھر یہی مسلمان ہوگا جو بظاہر کلمہ کو ہوگا، کلمہ بھی پڑھتا ہوگا، سرکار محمد ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہوگا، لیکن فرمایا اس کی سوچ تبدیل ہو چکی ہوگی، باغیانہ سوچ اختیار کر چکا ہوگا۔ جب بھی بات کرے گا اسلام کے خلاف بات کرے، جب بھی بات کرے میں آپ غور کریں، ایسے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ وائے ناکامی مکاں کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی مکاں کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں چلتا رہا۔ کہ ان لوگوں نے آج ہماری سوچ کو تبدیل کر دیا۔ میں نے اپنے بچوں کی پرورش کو کی، ان کی بود و باش کرے تو اہتمام کیا، اچھی سے اچھی اپنی حیثیت کے مطابق فیسلٹیز تو پرووائڈ کر دی، لیکن میں نے ان کی تربیت کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا۔ جب میں نے تربیت کا خاص اہتمام نہیں کیا تو یہی میرا بیٹا کل کو یہ اسلام کے خلاف بھی بول سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں پھر دعائیں مقبول نہیں ہوتی، دعائیں پھر رد ہو جاتی ہیں۔ آج ہم اور غور کریں، ہر طرف وبائیں، ہر طرف بیماریاں، کسی دن گرمی ایک دم تیز ہو گئی، کبھی سردی تیز ہو گئی، یہ کیا ہے؟ یہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ترک کیا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پڑھیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، اے میرے بندے ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ جو اسلام کو پٹھوں میں اٹھائے، اسلام کے خلاف زبانیں تام دراز کرے، ایسے لوگوں کی صحبت مت اختیار کر جو صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہے، ایسے لوگوں کی صحبت مت اختیار کر جو اہل بیت اطہار کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا ہے۔ لیکن ہم غور کریں کہ ہماری گیدرنگ کس طرح کی ہے، ہماری صحبت کس طرح کی ہے، ہم کیسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، کس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے تو ارشاد فرمایا ہے لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے جو دین پر، اسلام پر زبان تام دراز بند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے جب تجھے پتہ چل جائے یہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے تو اس کی صحبت کو ترک کر دے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ یہ ظالم ہے جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، فرمایا یہ ظالم ہے، ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھ۔ لیکن ہم اس چیز کو چیک نہیں کرتے اپنے بچوں کی صحبت کے حوالے سے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی صحبت کو چیک کریں گے، ان کے سیل فون کو بھی چیک کریں گے کہ میرا بیٹا کس کو سنتا ہے، بظاہر ہر ایک عالم دین ضروری نہیں ہے سیدھا راستہ لے کر جا رہا ہو، ہر کسی نے اپنا اپنا معاملہ قابل بنایا اور معذرت ہے۔ جو قرآن و حدیث سے باتیں ہٹ جاتی ہیں، ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، پیارے سے چاہیے وہ کتنے بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، ہمیں اپنی راہ اس سے جدا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کریم فرقان حمید اور فقہاء نے جو ان چیزوں سے اخذ کر کے ہم تک پہنچایا ہے اس کے مطابق من نوعاً ہم نے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں ارشاد فرمایا بلکہ یہ بھی ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت پر بھی زور دیں، عبادات کے معاملات خود ہی کو سکھائیں۔ ہم غور کریں، میں نے آخری مرتبہ اپنی اولاد کو عبادت کے معاملات سکھائے ہیں۔ آج اسلام کے اوپر اس قدر خطرات بادل منڈرا رہے ہیں، مسلمان اعمال کے اعتبار سے کمزور ہو چکا ہے، مسلمان اعمال کے اعتبار سے کمزور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اغیار حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان معاشی طور پر کنگال ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری کی بات بتا رہا ہوں، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ
کفار اور مشرکین کا بائیکاٹ کیا اور ان کو کہا کہ مسجد حرام کے قریب نہ ہو. کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اے حبیب ان کفار و مشرکین کو مسجد سے دور کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کر سکتے تھے جو کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ کہتے ہیں ہم کفار و مشرکین سے ہٹ جائیں، اپنا طرز زندگی الگ سے بسر کریں. آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کفار کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس مال ہے، یا رسول اللہ ہم ان سے الگ ہو جائیں تو ہمارا ہوگا کیا؟ معاشی طور پر ہم کنگال ہو جائیں گے. اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہمارے سے انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں تم کیا یہ گمان کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی تمہیں کنگال کر دے گا؟ فرمایا نہیں، کفار کی رحمت دیکھو، مشرکین کی رحمت دیکھو، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اللہ تمہیں غنی فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم. کہ بے شک جب تمہارا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی تمہیں غنا بھی عطا کر دے گا، مال بھی عطا کر دے گا. تم اپنا تعلق رب سے مضبوط کرو تو صحیح. ہمارا تعلق اپنے رب سے مضبوط نہیں ہے. اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے تم ان کو ترک کر دو. آج ہمارے حکمران یہی سوچتے ہیں نا کہ ہم نے امریکہ سے دوستی نہ کی ہم کنگال ہو جائیں گے، تم انہیں اسلام کو پڑھو تو صحیح. یہ مسلمانوں کے بچے مسلمان ہیں لیکن ان کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے، ان کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے. ان کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ اگر ہم ان سے دوستی نہیں کریں گے، ان سے تعلق مضبوط نہیں کریں گے تو ہم کنگال ہو جائیں گے. ان کا قرآن پر یقین نہیں. یاد رکھیں یہ قرآن کریم کی واضح میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، کہ سارے کے سارے خزانے اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہیں، جس سے چاہے اللہ غنا عطا کر دے. شامل کی بغیر یاد رکھیے یہ دنیا کی زندگی کافر کا متاع ہے. دنیا کی زندگی کافر کے لیے غیر مسلم کے لیے متاع ہے. جو مسلمان مومن ہے یہ تو چند دن کی زندگی ہے، اس کے جو متاع ہے اس کا جو سرمایہ ہے وہ آخرت کا سرمایہ ہے. اگر ہماری آخرت پر نظریں ہوں گی اس میں دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی، آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی. ایک اپنا تعلق رب کے ساتھ مضبوط کرنا اور دوسرا سنی سنائی باتوں کو سن کر آگے پھیلا دینا، یہ بھی دین اسلام کے لیے نقصان کا باعث ہے. کہ ایک بات سن کو اس کو پھیلا دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا اس شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنی بات آگے پھیلا دیتا ہے، آگے پھیلا دیتا ہے. جب بھی کوئی بات آتی ہے اس کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے. آج سوشل میڈیا کے ذریعے یہی تو ہوتا ہے، جب کوئی بگاڑ پیدا کرنا ہوتا ہے کہ ایسی خبر پھیلا دی جاتی ہے جس کی وجہ سے افراتفری پھیل جاتی ہے. تو یاد رکھیں ہمارا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہو، ہمارا یہ عقیدہ ہو دل سے اٹھنے والی ہر ایک خواہش بظاہر میں نیک عمل کر رہا ہوں، بظاہر میں غرباء اور مساکین کی مدد کر رہا ہوں، لیکن دل میں یہ وسوسے اٹھ رہے ہیں لوگ کیا کہیں کتنا سخی ہے، لوگ کیا کہیں کیسا لٹا رہا ہے مال اللہ کی راہ میں. تو ہمارے دل سے جو وسوسے اٹھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی باخبر ہے. تو ہمیں اپنے دل کے وسوسوں کو بھی درست کرنا ہے، اپنا تعلق اپنے مدارس و مساجد کے ساتھ مضبوط کرنا ہے. ہم وہ تو کریں اپنے سارے معاملات سیکھ کر کیے ہیں، کیا ہم نے اپنی عبادت کو سیکھا ہے؟ اگر میں آپ کسی سے پوچھوں کہ رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں جس کو قوما کہتے ہیں، قومے کی شرعی حیثیت کیا ہے مجھے پتہ نہیں ہوگا. کیوں؟ ہم نے کاروبار کرنے کے لیے تو سارے معاملات کرنے کے لیے ٹائم نکالا، اس چیز کو سیکھا، لیکن عبادات ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، ان کو دیکھتے دیکھتے ہم کرتے رہے، ہم کرتے رہے. بڑوں کو دیکھ لی کہ مسجد میں جا کر کسی کو دیکھ لیا تو میں کرتا رہا. میں وہ تو ہم سب میں سے ایسا ہوں، ہم میں سے ہر شخص یہ غور کرے کہ میں نے عبادت دیکھ کر کرنا شروع کی یا میں نے عبادت سیکھ کر کرنا شروع کی. اگر میں نے عبادت سیکھ کر کرنا شروع کی ہے پھر تو درست ہے. اگر صرف میں نے دیکھ کر عبادت کرنا شروع کر دی، اس کے اندر نہ چاہتے ہو کہ کیسے کی اولاد ہوگی جس کی وجہ سے یا تو میری نماز ہوگی ہی نہیں یا تو واجب کی ادا ہوگی. جب واجب کی ادا ہوگی اس کو دوبارہ لوٹانا ہوگا. اب اگر میں اس کو دوبارہ نہیں لوٹاتا تو گناہ کرتا. یہ ایک قسم میں نے دی ہے. اسی طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جس کو جلسہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا واجب ہے. جو ایک مرتبہ
خیال ہی نہیں بیٹھا، اس کا واجب قد ہو گیا، ایسی نماز واجب ہو جاتا ہے، اب اس نے ایسی نماز کو لوٹایا ہی نہیں، تو کیا اس کی پھر نماز ہوئی؟ نماز نہیں ہوئی اس کی۔ جب نماز ہی نہیں تو اس کی دعا کس طرح ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول فرمائے گا؟ تو پیارے ساتھیوں، ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنا ہے، اپنا محاسبہ خود کیا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اشرف مبشرہ میں سے جنتی ہیں، لیکن حال یہ جب سوتے تھے سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے؟ اے عمر آج سارا دن کیا کیا؟ اے عمر آج سارا دن کیا کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ اخلاقیات کہاں گئے؟ حسن اخلاق کہاں گیا؟ حقوق العباد کہاں گئے؟ مسلمانوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا، یہ سارے کے سارے جو مسائل یہ کہاں گئے؟ تو ہمیں 5 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، ہم پڑھتے 5 ثواب 50 کا ملتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے اخلاقیات بھی اچھے ہوں، اپنے رب سے تعلق مضبوط ہو، کوئی نعمت ملے تو بھی اللہ کو سر مسجود ہو جائے، پریشانی ہو دکھ ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور ہم سر مسجود ہو جائیں۔ یاد رکھیں ہماری یہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، جو آزمائشیں ہیں یہ بھی دور ہو جائیں گی۔ آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ اپنی اولاد کی صرف جسم کی تربیت نہیں، ذہن کی تربیت بھی کریں۔ ذہنی طور پر اگر اپنے اولاد کی ہم تربیت کرنے میں ناکام رہے تو یاد رکھیں یہ اولاد ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ نہیں ہوگا، برباد ہوگا۔ ماں باپ کے لیے آزمائش ہو، اگر اولاد نیک ہے، ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، زمین پر بیٹھ کر اولاد نیک عمل کرتی ہے، زمین میں موجود اولاد ماں باپ پر اللہ پر رحمت نازل فرماتا ہے، تو اگر اولاد برے کام کرے گی تو کیا اس کا بدلہ ماں باپ کو قبر میں نہیں ملے گا؟ تو ہم جس طرح کی فصل لگا کر جائیں گے، مرنے کے بعد وہی فصل ہمیں ملے گی۔ اگر صرف کاروبار کا ہی ذہن دے کر جائیں گے، بیٹا کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، قبر و آخرت کو بھلا بیٹھے، تو پیارے سلیمیوں ایسا نہ ہو کہ ایسی اولاد ہمارے لیے برباد بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، مختصر سے درس حدیث ہوتا ہے، اس دعوت کو عام کریں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کو تر و تازہ رکھے، اس کو تر و تازہ رکھے جو ہماری بات سنے اور اس کو آگے پہنچائے۔ ٹھیک ہے، تو غور تو ہو رہا ہے یہ وہ باتیں جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کے مابین کیا کرتے تھے، تو سرکار کا کرم، اللہ کا کرم، اللہ نے ہمیں ٹائم عطا کیا، ہم آ کر بیٹھے، اتنے عوام میں سے، اتنے 3 صفحے کی مسجد میں نماز پڑھنے والوں میں سے اللہ نے ہمیں منتخب کیا، یہ رب کا کرم ہے، سرکار کی نظر عنایت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا کی۔ اس پہ کسی اس کا کمال نہیں ہے، کسی نے نہیں سنا میرے پاس ٹائم نہیں تھا، یہ ہو گیا، نہیں، ٹائم نہیں تھا، اللہ نے میرے توفیق نہیں دی اپنے گھر میں بیٹھنے کی، یہ سعادت کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک کا شکر بھی ادا کیا کرے، مولا تیرا کرم، خوشی ملے تو بھی اللہ کے حضور، غمی ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، پھر آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی اچھی سے اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ دوسرا ایک کام بات، ہم مستقبل پر نظر رکھتے ہیں، یا میرا کل اچھا ہو جائے، میرا فیوچر اچھا ہو جائے، نہیں، اللہ نے جو وقت عطا کر دیا، مولا یہ وقت اچھا ہو جائے، تیرا کرم ہے۔ اللہ پاک نے اگر ایک نعمت نہیں عطا کی، مال عطا نہیں کیا، یا کوئی ایک کمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو 99 نعمتیں ہم ان پر بھی نظر کر لو، اللہ نے ہاتھ عطا کیا، یہ جلد الگ، یہ جلد الگ، یہاں تک کہ اطباء کہتے ہیں ان کے فنگر پرنٹس بھی الگ الگ ہوتے ہیں، اس رب کی نعمتیں ہیں۔ کورونا کی وجہ سے لوگ پریشان تھے، وینٹیلیٹر کے لیے مارے پھر رہے تھے، چند گھنٹوں کے لیے کئی روپے لے کر تو وینٹیلیٹر میسر آتا، اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ سانس کی نعمت عطا کر دی۔ تو ہمیں جب بھی پریشانی ہو اللہ پاک کی نعمتوں پر نظر کریں، انشاءاللہ پھر جو پریشانی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اور زندگی ہمیں اچھی اور سہانی لگے گی۔ اللہ تعالیٰ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوربار میں ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین و آخر دعوانا تمام خدارین کی برکتوں سے مالا